بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں بچوں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچے بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ نیشنل پبلک اسکول آپ کے لیے آن لائن کلاسز کی سہولت مہیا کر رہا ہے تاکہ آپ کی پڑھائی کا سلسلہ منقطع نہ ہو سکے۔ پیارے بچوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 3 مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح مکمل کر لیا تھا۔ آج کے لیکچر میں نیا سبق شروع کریں گے، سبق نمبر 4 ملکہ کوہسار مری۔ تو آئیے ہم اپنا آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 16 سبق نمبر 4 ملکہ کوہسار۔ جی تو پیارے بچوں، ملکہ کس کو بولتے ہیں؟ کوئی بچہ مجھے بتائے گا ملکہ کس کو بولتے ہیں؟ ملکہ ہوتی ہے نا، جیسے کوئین، شہزادی۔ کوہسار کہتے ہیں پیارے بچوں پہاڑوں کو۔ کوہسار کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ کو۔ کسے بولتے ہیں؟ پہاڑ کو۔ ملکہ کوہسار یعنی کہ پہاڑوں کی ملکہ۔ ملکہ کوہسار یعنی کہ پہاڑوں کی ملکہ کون ہے؟ مری۔ جتنے بھی پہاڑی علاقے ہیں ان میں پہاڑوں کی جو ملکہ ہے وہ ہے مری، ملکہ کوہسار مری۔ جی تو پیارے بچوں، ملکہ کوہسار مری اس سبق کو پڑھنے کے کچھ تدریسی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ کو صحت افزا اور تفریحی مقامات سے روشناس کروایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ مقامات انسان کی ذہنی، جسمانی اور روحانی زندگی ہوتی ہے اس پہ کتنے خوشگوار اثرات مرتب کرتی ہیں۔ بچوں کو صحت افزا مقامات مری سے متعارف کروانا بھی ہے کہ آپ کو پتہ چل سکے مری جو ہے وہ کس قسم کا شہر ہے۔ اس کے علاوہ بچوں آپ کو یہ بتانا اس کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فطری خوبصورتی کی رنگا رنگی سے نوازا ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں خوبصورت دریا، پہاڑ، صحرا، جھیلیں، چشمے اور تاریخی مقامات موجود ہیں۔ بچوں میں دہرا دیتی ہوں، اس سبق کو پڑھنے کا سب سے اہم مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے اہم مقصد یہ بتانا ہے کہ جو تفریحی مقامات ہوتے ہیں، پہاڑی علاقے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ انسان کی ذہنی، جسمانی اور روحانی نشو و نما پہ بہت خوشگوار اثرات ڈالتے ہیں۔ انسان کے ذہن کو سکون ملتا ہے، انسان کے جسم کو ریلیکسمنٹ ملتی ہے۔ اور اس سبق کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو مری سے متعارف کروائیں، اس شہر سے متعارف کروائیں، اس کی خوبیاں آپ کو بتائیں، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کتنی خوبصورت رنگا رنگیوں سے نوازا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ مری پنجاب کا تاریخی مقام ہے۔ جی بچوں، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو مری ہے وہ پنجاب کا شہر ہے، صوبہ پنجاب کا شہر ہے۔ مری پنجاب کا تاریخی مقام ہے، یہ ضلع راولپنڈی میں شامل ہے۔ یہ ضلع راولپنڈی میں شامل ہے۔ راولپنڈی کے شمال مشرق میں گاڑی کی تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ مسافت ہوتا ہے جی دوری، ٹھیک ہے، 1 گھنٹے کی دوری پر واقع ہے۔ مسافت یعنی کہ دوری، فاصلہ، مسافت، دوری۔ مری پنجاب کا تاریخی مقام ہے، یہ ضلع راولپنڈی میں شامل ہے۔ راولپنڈی کے شمال مشرق میں گاڑی کی تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر یہ واقع ہے۔ سمندر کی سطح سے اس صحت افزا مقام کی بلندی تقریباً 7,500 فٹ ہے۔ یہاں اپریل سے نومبر تک بہت اچھا موسم رہتا ہے۔ اپریل سے نومبر تک جو ہے نا، یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا جیسے اپریل سے نومبر تک آپ لگا لیں یہاں پہ گرمی ہوتی ہے ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں، تو لیکن مری میں انہی مہینوں میں بہت ہی ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، خوشگوار موسم ہوتا ہے۔ البتہ دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ دیکھیں، دسمبر سے لے کے مارچ تک، تقریباً فروری تک جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ شدید سردی پڑ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور باقی مہینوں میں یہاں پہ شدید گرمی ہوتی ہے۔ تو مری میں ان مہینوں میں جب یہاں شدید سردی پڑ رہی ہوتی ہے نا جہاں ہم رہ رہے ہیں، تو وہاں برف باری ہو رہی ہوتی ہے، اور جب یہاں ہمارے علاقوں میں شدید گرمی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ موسم خوشگوار اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔
دسمبر کے آخری اشرے یعنی اشرا کہتے ہیں 10 دنوں کو، آخری 10 دنوں میں دسمبر کے آخری اشرے سے لے کر فروری تک کے ابتدائی اشرے کا دورانیہ شدید برف باری کا زمانہ ہے۔ اس دورانیے میں مری میں یخ بستہ موسم کا راج ہوتا ہے۔ جی بچوں، آپ مجھے بتائیں یخ بستہ کا کیا مطلب ہے؟ جی بچوں بتائیے۔ یخ بستہ کا مطلب ہے سردی سے برف کی طرح جمع ہوا۔ یخ بستہ یعنی کہ بہت ٹھنڈا جمع ہوا، برف کی طرح جمع ہوا، ٹھیک ہے۔ سردی میں بھی یہاں خوب رونق ہوتی ہے۔ جب سارا علاقہ برف سے ڈھک جاتا ہے تو ملک بھر سے برف باری کا منظر دیکھنے کے شوقین یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی کہ جب سارا علاقہ برف سے اچھی طرح ڈھک جاتا ہے تو ملک بھر سے جو لوگ ہیں وہ پھر برف کو دیکھنے کے جو شوقین ہوتے ہیں وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مری میں سردیوں کی شام بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ برقی کمکموں کی رنگا رنگی روشنیوں میں یوں محسوس ہوتا ہے، برقی کمکمے جو کمکمے ہوتے ہیں نا جو شادی بیاہ پہ لائٹیں لگتی ہیں، برقی کمکموں کی رنگا رنگ روشنیوں میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہیں۔ دل فریب خوبصورتی اور دلکش نظاروں کی وجہ سے مری کو ملکہ کوثر کہا جاتا ہے۔ جی پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو یہ پیراگراف کی اچھی سے سمجھ آئی ہوگی۔ میں ذرا ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ مری جو ہے وہ پنجاب کا تاریخی مقام ہے، ضلع راولپنڈی میں یہ شامل ہے۔ راولپنڈی سے یہ 1.5 گھنٹے کی مسافت پر ہے اور سمندر کی سطح سے 7,500 فٹ جو ہے یہ بلندی پر ہے۔ اپریل سے نومبر تک یہاں پہ موسم اچھا رہتا ہے۔ دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے اور برف باری کا بھی زمانہ آتا ہے۔ اس دور میں مری میں یک بستہ موسم کا راج ہوتا ہے۔ یہاں خوب رونق ہوتی ہے سردیوں میں، شدید سردی میں جب سارا علاقہ برف سے ڈھک جاتا ہے تو ملک بھر سے برف باری دیکھنے کے شوقین جو ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مری میں سردیوں کی شام بہت خوبصورت لگتی ہے۔ برقی کمکموں کی رنگا رنگ روشنیوں میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہیں۔ دل فریب خوبصورتی اور خوبصورت نظاروں کی وجہ سے مری کو ملکہ کوثر کہا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 17۔ گرمی کے موسم میں مری کی خنک ہوائیں۔ خنک کیا ہوتا ہے؟ خنک ہوتی ہے ٹھنڈی، سرد۔ خنک بولتے ہیں ٹھنڈ کو، سرد کو۔ گرمی کے موسم میں مری کی خنک ہوائیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے رہنے والے گرمی پڑتے ہی مری کا رخ کرتے ہیں۔ مری پاکستان بھر کے پرفضا پہاڑی مقامات میں سے نہایت معروف اور خوبصورت سیرگاہ ہے۔ معروف کا مطلب ہوتا ہے مشہور۔ گرمیوں کے موسم میں ہر دوسرے تیسرے روز بارش ہوتی ہے جس کی وجہ سے مری موسم بڑا سہانا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جو گرمی کے موسم میں مری کی خنک ہوائیں ہیں، ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں، یعنی کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہاں گرمی کے موسم میں بھی ٹھنڈا موسم ہوتا ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگ گرمی پڑتے ہی مری کا رخ کرتے ہیں۔ مری پاکستان بھر کے پرفضا پہاڑی مقامات میں سے نہایت معروف اور خوبصورت سیرگاہ ہے۔ گرمیوں کے موسم میں ہر دوسرے تیسرے روز بارش ہوتی ہے جس کی وجہ سے مری کا موسم بڑا سہانا ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد سے مری کی طرف جائیں تو راستے کے دونوں طرف موجود چیڑ اور صنوبر کے اونچے اور خوبصورت درخت سیاحوں کو خوش آمدید کہتے دکھائی دیتے ہیں۔ سیاح کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ سیاح ہوتے ہیں سیر کرنے والوں کو بولتے ہیں سیاح۔ سیر کرنے والوں کو کیا بولتے ہیں؟ سیاح۔ سیر و تفریح کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کو سیاح بولتے ہیں۔ اسلام آباد سے مری کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو راستے کے دونوں طرف چیڑ اور صنوبر کے اونچے اونچے جو درخت ہیں وہ سیاحوں کو خوش آمدید کہتے دکھائی دیتے ہیں۔ تریٹ کے مقام سے آگے نکلتے ہی مری کا دل فریب موسم آنے والوں کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ آغوش کیا ہوتی ہے؟ آغوش ہوتی ہے گود، پہلو، ٹھیک ہے۔ تریٹ کے مقام سے آگے نکلتے ہی مری کا دل فریب موسم آنے والوں کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، اپنی باہوں میں لے لیتا ہے۔ بل کھاتی سڑک اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے آتے پڑاؤ
سیاحوں کو مبہوت کر دیتے ہیں۔ مبہوت کا مطلب ہے حیران، اس کا کیا مطلب ہے؟ حیران، ہکا بکا۔ مری کی بل کھاتی سڑکیں اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جو ہے پڑاؤ یعنی کہ سٹے پوائنٹس جو سیاحوں کو مبہوت کر دیتے ہیں، یعنی کہ حیران اور ہکا بکا کر دیتے ہیں۔ 19ویں صدی کی 13ویں دہائی میں انگریزوں نے مری میں 20 بیس کیمپ بنایا تو اس شہر کو مرکزی اہمیت حاصل ہوئی، یعنی کہ 19ویں صدی میں 19ویں صدی کی جو تیسری دہائی تھی اس میں انگریزوں نے کیا مری میں بیس کیمپ لگایا تو اس شہر کو اور اہمیت حاصل ہو گئی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جہاں برصغیر پاک و ہند کے مختلف علاقوں کے رہنے والوں نے انگریزی سامراج کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا، وہاں مری کے رہنے والے بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ انہوں نے اپنی زمین سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے گوریلا جنگ شروع کی اور اس میں خاصے کامیاب رہے۔ انہوں نے اپنی زمین سے، لیکن جب مجموعی طور پر برصغیر پاک و ہند 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میسر یعنی کہ مہیا ہو گیا، مل گیا۔ جب انگریزوں نے جنگ آزادی کے مجاہدوں کو مختلف نوعیت کی سزاؤں سے گزارا تو اس خطے کے ان فرزند ہوتے ہیں بیٹے کو توپ دم کیا گیا جو انگریزوں کے خلاف نبض آزما رہے۔ آج بھی باغ شہداء میں ان جانثاروں کی قبریں اور ان کی ہمت، جرت اور حوصلے کی گواہ ہیں۔ جی پیارے بچوں، آپ کو بتایا جا رہا ہے اس پیراگراف میں کہ 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں انگریزوں نے مری میں بیس کیمپ لگایا جس کی وجہ سے اس شہر کو اور اہمیت حاصل ہو گئی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جب برصغیر پاک و ہند کے علاقوں میں لوگوں نے انگریزوں کو، انگریزی جو سامراج تھے یعنی کہ حکمران تھے ان سے سامراج کہتے ہیں وہ نظام حکومت جو نوآبادیات پر اپنا تسلط برقرار رکھنے کے لیے قائم کیا جائے، اس کے خلاف جب اپنے جذبات کا اظہار کیا تو مری کے رہنے والوں نے بھی ایسا ہی کیا اور انگریزوں کے خلاف گوریلا جنگ کو شروع کیا۔ اور ہوا کیا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی حاصل ہو گئی اور انگریزوں کو جو ہے قدم جمانے کا موقع مل گیا، مری میں بھی اور باقی علاقوں میں بھی۔ جب انگریزوں نے جنگ آزادی کے مجاہدوں کو مختلف نوعیت کی سزاؤں سے گزارا تو اس خطے میں ان فرزندوں کو توپ دم کیا گیا جو انگریزوں کے خلاف نبض آزما تھے۔ نبض آزما کا مطلب ہوتا ہے لڑنے کے لیے تیار تھے، ٹھیک ہے، ان کو یعنی کہ شہید کر دیا گیا۔ آج بھی باغ شہداء میں ان جانثاروں کی قبریں ان کی ہمت، جرت اور حوصلے کی گواہ ہیں۔ تحریک پاکستان میں بھی اہل مری کا کردار نمایاں رہا ہے، یعنی کہ پاکستان کی جو تحریک تھی جو چلی تھی، پاکستان کی آزادی کی جو تحریک تھی اس میں بھی اہل مری یعنی کہ مری کے رہنے والے، اہل مری یعنی کہ مری کے رہنے والے کا جو کردار ہے وہ نمایاں رہا ہے۔ پاکستان کے جن شہروں کو قائد اعظم کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہے ان میں مری بھی شامل ہے، یعنی کہ قائد اعظم پاکستان کے جن شہروں میں گئے ان میں مری بھی شامل ہے۔ 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح مادر ملت فاطمہ جناح کے ہمراہ کشمیر سے ہوتے ہوئے مری تشریف لائے اور مری کے معروف کا مطلب ہوتا ہے مشہور، معروف PGO چوک میں فرزند اسلام سے خطاب کیا۔ PGO مشہور جو چوک ہے وہاں کا، اگر آپ گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا، بالکل میں نے بھی دیکھا ہے۔ PGO چوک میں فرزند اسلام سے خطاب کیا۔ فرزندان اسلام کیا ہوتا ہے؟ فرزند کہتے ہیں بیٹوں کو، اسلام کے بیٹوں سے، یعنی کہ جو مری کا کردار ہے، مری میں اہل مری کے رہنے والوں کا کردار تحریک پاکستان میں بھی نمایاں ہے اور مری پاکستان کے ان شہروں میں شامل ہے جن میں قائد اعظم کا جانا ہوا۔ 1946 میں قائد اعظم اور محترمہ فاطمہ جناح جو ہے وہ کشمیر سے ہوتے ہوئے مری تشریف لے گئے اور وہاں کے معروف GPO چونک میں فرزندان اسلام سے خطاب کیا۔ مری ایک مرکزی سڑک کے ارد گرد آباد ہے۔ مری ایک مرکزی سڑک کے ارد گرد آباد ہے جسے مار روڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سڑک ہے مرکزی یعنی کہ درمیان میں آپ لے لیں، جیسے یہ ایسے ایک سڑک جا رہی ہے، مرکز کہتے ہیں درمیان کو، مرکزی یعنی کہ درمیانی، درمیان میں ایک سڑک ہے، اس کے ارد گرد جو ہے وہ مری
آباد ہے۔ مری ایک مرکزی سڑک کے ارد گرد آباد ہے جسے مال روڈ کہتے ہیں۔ مال روڈ پر سینکڑوں ہوٹل ہیں۔ یہاں باہر سے آنے والے سیاح قیام کرتے ہیں۔ مری کے مال روڈ کی ایک تاریخی اور تہذیبی حیثیت ہے۔ یہ جی پی او چوک سے شروع ہو کر پنڈی پوائنٹ تک جاتا ہے۔ ان کے دونوں طرف خوبصورت ہوٹل اور دکانیں موجود ہیں۔ مری کے بازار میں ہر قسم کی چیزیں دستیاب ہیں جہاں سے سیاح اپنی ضرورت کی چیزیں اور تحائف خریدتے ہیں۔ مری کے مال روڈ کے علاوہ پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ اور باغ شہداں بھی قابل دید مقامات ہیں۔ مری کے گرد و نواح یعنی کہ ارد گرد میں نیو مری، گڑیال کیمپ اور بوربن بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیو مری میں چیئر لفٹ اور کیبل کار سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہے۔ بچے، بوڑھے اور جوان چیئر لفٹ اور کیبل کار پر بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کے اوپر سے گزرتی ہوئی کیبل کار سے زمین کا دلکش منظر سیاحوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ جی بچے، اس پیراگراف میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک مرکزی سڑک ہے، مال روڈ ہے، جس کا نام مری جو ہے نا اس کے ارد گرد آباد ہے۔ اب ہے کیا جی، وہاں سے جو سیاح جو ہیں وہاں پہ مال روڈ کے ارد گرد جو ہے بڑے بڑے ہوٹل ہیں، سینکڑوں ہوٹل ہیں۔ وہاں پہ سیاح جو سیر کرنے والوں کو سیاح بولتے ہیں، سیاح جو ہے وہ قیام کرتے ہیں، رکتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ مری کے مال روڈ جو ہے وہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ جی پی او چوک سے شروع ہو کر پنڈی پوائنٹ تک جاتا ہے۔ اس کے دونوں طرف خوبصورت ہوٹل اور دکانیں ہیں اور اب ان کے بازار میں ہر قسم کی چیزیں دستیاب ہیں جہاں سے سیاح اپنی ضرورت کی چیزیں اور تحفے وغیرہ، ظاہری بات ہے جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ اپنے ارد گرد اور رشتہ داروں کے لیے تحائف خریدتے ہیں، تحائف یعنی کہ تحفے۔ اور مال روڈ کے علاوہ پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ اور باغ شہداں بھی قابل دید مقامات ہیں۔ قابل دید کا مطلب ہے دیکھنے کے قابل، دید کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، قابل کا مطلب ہوتا ہے اس یعنی کہ اس لیول پہ ہونا۔ قابل دید دیکھنا، قابل دید یعنی کہ دیکھنے کے قابل ہے مقامات۔ مری کے گرد و نواح میں نیو مری، گڑیال کیمپ اور بوربن وغیرہ جو ہیں وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیو مری میں چیئر لفٹ، یہ دیکھیں بچوں، یہ اوپر چیئر لفٹ ہے، یہ تاروں کے اوپر چلتی ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے، اور بہت ہی مزیدار یہ منظر ہوتا ہے اور کمزور دل والوں کے لیے یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، جن لوگوں کو اونچائی سے خوف آتا ہے۔ نیو مری میں چیئر لفٹ اور کیبل کار سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہے۔ بچے، بوڑھے اور جوان چیئر لفٹ اور کیبل کار پر بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پہاڑوں سے گزرتی ہوئی کیبل کار سے زمین کا دلکش منظر سیاحوں کو مسحور کر دیتا ہے، یعنی کہ ان کے دل کو لبھا لیتا ہے، خوش کر دیتا ہے۔ مری کے قریب گھوڑا گلی کے مقام پر اسکاؤٹ کی تربیت گاہ کے علاوہ معروف و مشہور لارنس کالج ہے۔ جی بچوں، مری کے قریب جو ہے گھوڑا گلی ہے، اس کے مقام پر اسکاؤٹ کی تربیت گاہ بھی ہے اور اس کے علاوہ ایک مشہور لارنس کالج ہے جو انگریزی دور میں انگریز بچوں کے لیے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستانی بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا اہم مرکز ہے۔ یعنی کہ پاکستان بننے سے پہلے وہاں وہ انگریز بچے وہاں پڑھتے تھے اور قیام پاکستان کے بعد وہاں پاکستانی بچے آج تک پڑھ رہے ہیں۔ سرد ہواؤں، بلند و بالا درختوں، پرکشش پہاڑوں اور وقفے وقفے سے آتی جاتی بادلوں کی ٹولیوں کے بیچوں بیچ بل کھاتی ہوئی ایک سڑک مری کو ایبٹ آباد سے ملاتی ہے۔ دیکھیں بچوں، اس پورے چیپٹر میں بہت ہی خوبصورت الفاظوں کا سہارا لیا گیا ہے۔ اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد دل کرتا ہے کہ ہم فوراً سے مری چلے جائیں اور ہم دیکھیں اتنا خوبصورت مناظر جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ہم اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو آپ ذرا غور کریں اور دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے اس کو پڑھ کے، اور اس چیز کو قدرتی طور پہ ذہن جو ہے امیجن بھی کرتا ہے۔ سرد ہواؤں، بلند و بالا درختوں، پرکشش پہاڑوں اور وقفے وقفے سے آتی جاتی بادلوں کی ٹولیوں کے بیچوں بیچ بل کھاتی ہوئی ایک سڑک مری کو ایبٹ آباد سے ملاتی ہے۔ اس سڑک کے توسط سے ایوبیہ، خانسپور، باڑا گلی، نتھیا گلی وغیرہ کے سحر انگیز مقامات کی سیر کی جا سکتی ہے۔ جی بچوں، سحر انگیز ہوتا ہے ایسا اثر جو جادو کی سی کیفیت رکھتا ہو، جادو کا سا اثر رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔
مری پاکستان کے خوبصورت ترین تفریحی مقامات میں سے ایک ہے۔ گرمی اور سردی دونوں موسموں میں یہاں ملک کے دیگر مقامات سے آنے والے سیاحوں کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ تانتا کا مطلب ہے جی، تانتا بندنا کا مطلب ہے سلسلہ بنا رہتا ہے، یعنی لوگوں کا ہجوم لگا رہتا ہے اور آنا جانا لوگوں کا لگا رہتا ہے، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو۔ دیکھیں گرمیوں میں لوگ اس لیے وہاں جاتے ہیں کیونکہ اپنے شہروں میں شدید گرمی ہوتی ہے، وہاں پہ ٹھنڈا موسم ہوتا ہے۔ سردیوں میں لوگ وہاں پہ برف باری دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس حساب سے پورا سال ہی مری میں جو ہے لوگوں کا تانتا بندہ رہتا ہے، یعنی کہ آنے جانے کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ یہ سیاح یہاں آ کر خالق کائنات کی پیدا کردہ ان خوبصورت نشانیوں اور دل فریب مناظر سے اپنے دلوں کو لبھاتے ہیں۔ لاسٹ پیراگراف میں کیا کہا جا رہا ہے، ریپیٹ کرتے ہیں کہ مری جو ہے وہ پاکستان کا خوبصورت ترین تفریحی مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ گرمی ہو یا سردی ہو، دونوں موسموں میں یہاں ملک کے دیگر مقامات سے جو آنے والے سیاح ہیں ان کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ پورے سال لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ کچھ لوگ برف باری دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں اور کچھ گرمی مٹانے کے لیے گرمیوں کے موسم میں مری کے خوبصورت اور خوشگوار موسم کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ سیاح یہاں آ کر خالق کائنات کی پیدا کردہ ان خوبصورت نشانیوں اور دلفریب مناظر سے اپنے دلوں کو لبھاتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، میں نے آپ کو لیسن کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد آپ کو جو ہے تفریحی مقامات سے روشناس کروانا جو ہمارا مقصد تھا، اس کے علاوہ یہ بتانا تھا کہ یہ جو مقامات ہوتے ہیں یہ انسان کی ذہنی، جسمانی اور روحانی زندگی پر کتنے خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں۔ بچوں، آپ میں سے کئی بچوں کا جو ہے ان کو موقع ملا ہوگا جانے کا، اور وہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، اور جن کو نہیں ملا وہ جب جائیں گے تو وہ اس چیز کو سمجھیں گے کہ جب ان مقامات پہ انسان جاتا ہے تو اس کے ذہن کو کتنا سکون ملتا ہے، اس کے جسم کو کتنا سکون ملتا ہے، اس کی روح کو کتنا سکون ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انسان جو ہے اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کتنی فطری خوبصورتی اور رنگا رنگی سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی کاریگری ہے، یہ سب کچھ پیدا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پاکستان میں جو ہے اس کے علاوہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مختلف دریا، پہاڑ، جھیلیں، چشمے، تاریخی مقامات سے پاکستان جو ہے وہ بھرا پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس چیپٹر کو پڑھ کے آپ کو یہ پتہ چلا ہے کہ مری جو ہے وہ اپنے خوبصورت قد و خال کی وجہ سے دنیا کے اہم تفریحی مقامات میں شامل ہوتا ہے، اور پورا سال یہاں پہ لوگوں کے آنے جانے کا جو سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ جی تو پیارے بچوں، آج ہم نے سبق نمبر 4 ملکہ کوثر یعنی کہ پہاڑوں کی ملکہ مری، ملکہ کوثر یعنی کہ پہاڑوں کی ملکہ، کون ہے پہاڑوں کی ملکہ؟ مری۔ جی، پہاڑوں کی ملکہ مری چیپٹر کی ریڈنگ کر لی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے، سوال جواب اور جملہ سازی وغیرہ جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو کروائی جائیں گی۔ تو پیارے بچوں، تب تک اگلے لیکچر تک آپ نے اس کی ریڈنگ کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے، اور کوشش کرنی کہ جتنے بھی مشکل الفاظ کے معنی ہیں، مشکل الفاظ ہیں، ان کو لکھ کے پریکٹس کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بتاتے چلوں، اس بک کی بیک سائڈ پہ الفاظ معنی جو ہیں وہ دیے گئے ہیں آپ کو، تو آپ کوشش کیا کریں اگلے لیکچر آنے سے پہلے اگلے سبق کے جو الفاظ معنی ہیں وہ اچھے طریقے سے یاد کر لیا کریں تاکہ آپ کو لیکچر سمجھنے میں آسانی ہو۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنے گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔